دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں کہ ہم چوزن ریپرزنٹیٹیوز آف دا پیپل آف پاکستان ہیں، جو فارم 47 کی جو ہے پیداوار آ کر یہاں گھس بیٹھ جاتے ہیں آ کر اور مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کے عوام کی بیٹھتے ہیں. کین دے کلیم ٹو بی چوزن ریپرزنٹیٹیوز؟ کیا وہ اس قابل ہیں کہ وی دا پیپل آف پاکستان کے آئین میں جو ہے اس کی اسٹرکچرل چینجز کر دیں؟ یہ کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آئی ہے. میرے خیال میں تو بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو اور رانی شہید بے نظیر بھٹو کی روح تڑپ رہی ہوگی جو کچھ اس وقت پیپلز پارٹی 1973 کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے. اور وہ بھی کس کے کہنے پہ کر رہی ہے؟ کس کے کہنے پہ کر رہی ہے؟ مسلم لیگ نواز کے. 126 آرٹیکل کہتا ہے کہ کوئی قانون قرآن اور سنت کے متصادم پاکستان میں نہیں بنے گا، اور اگر کوئی ہے تو اس کو بھی جو ہے اسی کے دائچے میں لایا جائے. اب مجھے بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا خلفائے راشدین کے دور میں کوئی ایک مثال بتا دیں کہ کسی کو استثناء دیا گیا ہو، کسی ایک کو استثناء دیا گیا ہو، یہ بتا دیں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صدر پاکستان کو تو ایسے ہی انہوں نے نمائشی بنا دیا اوپر، اصل میں تو کسی اور کو لانا تھا استثناء کے لیے. اس لیے کہ فارم 47 جب کھلے گا، تاریخ کھولے گی یا کبھی بھی آئے گا تو پتہ چلے گا کہ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ کس نے مارا ہے. تو پتہ چلے گا کہ 16 یا 17 سیٹیں جیتنے والے کو وزیر اعظم بنا دیا اور 180 سیٹیں جیتنے والا جو ہے اڈیالہ جیل میں جل سڑ رہا ہے. تو پتہ چلے گا کہ مخصوص نشستیں چھین کر ایک جماعت سے جو ہے بندر بانٹ کر کے حکومتی بینچز ساروں کو دے دی گئی ہے. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. سردار لطیف کوسہ قومی اسمبلی پہنچ کر پھٹ پڑے. عمران خان کی طبیعت کے حوالے سے پورے ملک میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے. عمران خان کی آنکھ ضائع ہونے کا خطرہ. آپ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر بات کرتے ہیں. تو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے ری کاؤنٹنگ میں ان کو ہرا کر ہمارے کس طرح سے کھینچے گئے ہیں. تو پتہ چلے گا کہ آپ نے سزائیں کر کے یہاں عمر ایوب کو اور دیگر ایم این ایز کو سزائیں کر کے اور سینٹ میں اور باقی پروونشل اسمبلیز کے لیڈر آف دی اپوزیشن کو کس طرح سے سزائیں کر کے پتہ چلے گا کہ کس طرح سے آپ نے اپنی 2/3 جو ہے اکثریت بنائی ہے. تو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے اسی ایوان میں بتیاں بند کر کے بوٹوں میں آ کر 10 ایم این ایز کو اغوا کیا گیا ہے اور آج تک آپ نے کچھ نہیں کیا ہے، کیونکہ آپ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہونے کے ناطے سے آپ کے پاس پریویلیج موشن موجود ہے. کاش کہ کسی کو تو سزا دی ہوتی آپ نے جس نے اس ایوان کو پامال کیا. اس لیے کہ یہ ایوان میں 10 ایم این ایز کو اغوا نہیں کیا گیا. یہ ایوان جو ہے یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا گھر ہے. میرے پیشے پر یلغار ماری گئی اور میری نام بھی لے کر بیان کیا گیا، تو میں اس کی ذرا اپنی ذاتی پریویلیج کا حق رکھتا ہوں. اور وہ مجھے حضرت علی کا قول بھی یاد آ گیا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. تو کیا یہ جو کل کہا گیا کہ جو وکلاء جو یہ اس جماعت میں جانے کی وجہ سے وکلاء جو ہے وہ ہو گئے ہیں، تو جناب آپ بھی، اور کالے کوٹ کا آج بھی نام لیا گیا، تو آپ بھی ایک کالے کوٹ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح بھی وکیل تھے جنہوں نے تکمیل پاکستان کی، اور علامہ اقبال بھی وکیل تھے جنہوں نے تخیل پاکستان دیا تھا. سو کالے کوٹ کو برد الزام ٹھہرانے یا وکلاء کو ایز اے کلاس الزام دینے سے ہم اپنی ہی توہین کر رہے ہیں. کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج جو اس وقت جو خود کش حملہ ہوا ہے اسلام آباد کی کچہری G11 پر، جس میں لاشیں وہاں بکھری پڑی ہیں، جس میں خون میں لت پت ہے، اور جس میں دیکھیے ذرا سڑکوں کی حالت دیکھیں اسلام آباد میں G11 کچہری کا آج ہوا ہے، تو کیا میں یہ کہوں کہ وزیر صاحب، وزیر موصوف کی کل کی جو اشتعال انگیز تقریر تھی اس کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ قتل و غارت گری ہوئی ہے اور یہ جو ہے خود کش بمبار نے حملہ کیا ہے ان کی اس اشتعال انگیز تقریر کی وجہ سے جو اس ہاؤس میں کی گئی ہے، جس کا میں نے یہاں، آپ نہیں تھے، میں نے یہاں کھڑے ہو کر احتجاج کیا تھا، کھڑے ہو کر آپ کے کرسی کے آگے احتجاج کیا تھا کہ اس طرح سے آپ میرے پیشے کو اور کالے کوٹ کو آپ تکذیب نہیں کر سکتے، آپ اس کو تنقید نہیں کر سکتے، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح بھی وکیل تھے، ذوالفقار علی بھٹو شہید بھی وکیل تھے، اور علامہ اقبال بھی وکیل تھے. سو نہ صرف تخیل پاکستان والا وکیل تھا، تکمیل پاکستان کا بھی وکیل تھا، آئین 1973 کے آئین کا خالق بھی ایک وکیل تھا، اور کالا کوٹ کی تکریم اور تعظیم کو آپ کو ملحوظ رکھنا پڑے گا. اس لیے جس طرح ہم پر مقدمات قائم کیے گئے کہ جی یہ انہوں نے اشتعال انگیزی کی ہے، تو کیا وزیر موصوف پر بھی یہ جو آج قتل وہاں ہوئے ہیں، جو خون کی ہولی کھیلی گئی ہے اسلام آباد کی کچہری کے باہر، جو خود کش حملہ ہوا ہے اور جتنے وہاں قتل کیے گئے ہیں، کیا وزیر موصوف پر بھی اس کی اشتعال انگیزی کا، اس کا اعانت کا جو ہے مقدمہ درج کیا جائے گا؟ اس کا
इसका भी कोई हिसाब दे। अब आता हूं जनाब, ये जो है बहुत अच्छी यहां से एक बात की गई, एक मेरे फाजिल मेंबर ने किया कि वी द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पाकिस्तान, चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स का बात किया। भुट्टो साहब की कमाल थी कि उन्होंने जो एक आइन बनाया उसमें शुरुआत यहां से की, ये इमरानी मुआहदे की, वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ये उससे एक डिपार्चर था। आई फील्ड मार्शल सो एंड सो हियर बाय प्रोमलगेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962, ये उससे बिल्कुल एक जुदा था, वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और बड़ी खूबसूरत बात यहां से उस जानिब से की गई, द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पाकिस्तान। क्या अब ये चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं? ये जरा देख लीजिएगा, ये अपने दिल पर हाथ रख के कहें, दिल पर हाथ रख के कहें कि हम चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान है। जो फॉर्म 47 की जो है पैदावार आकर यहाँ घुस बैठ जाते हैं आकर और मैंडेट पर डाका डाल के अवाम की बैठते हैं, कैन दे क्लेम टू बी चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स? क्या वो इस काबिल हैं कि वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान के आइन में जो है उसकी स्ट्रक्चरल चेंजेस कर दें? तो मैं पहला तो ये मेरा एतराज़ है इस आइनी तरमीम जो की गई है कि ये हाउस इस कॉम्पिटेंट नहीं है, क्योंकि दे आर नॉट चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, दे कैन नॉट क्लेम द वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान हियर बाय प्रोमलगेट और amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan। फिर आप देखिएगा कि जनाब इसमें 5 ऐसी शिकें हैं जिन पर हमें एतराज़ भी है। पहली, विदाउट कंसीडिंग कि आपको अख्तियार है इस ऐवान को, इस ऐवान को मेरी राय में और मेरी नज़र में और हमारी जो है सोच में और फिक्र में, इस ऐवान को ये अख्तियार है ही नहीं सिरे से कि ये जो है, चूंकि दे आर नॉट चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, इसलिए इनको बुनियादी तौर पर ये हक ही नहीं है कि आइन इसको छेड़ करें या इससे खिलवाड़ करें। तो पहली बात तो ये है। मगर हैविंग सेड दैट, विदाउट कंसीडिंग, अब मैं आता हूँ एक एक शिक पर जो इन्होंने जो है तकमील की है। सर ये बड़ी बदकिस्मती है। अब जो मैं इस सारे सफ़र का जो है चश्मदीद आईनी गवाह भी हूँ और मेरे शागिर्द उस जानिब बैठे हुए हैं। मुझे खुशी होती है कि हमारे शागिर्द जो है अगर इस पेशे में आगे तरक्की करते हैं, ये खुशी की बात है। अपने नज़रियात, अपने इख्तलाफात, मेरा उससे सरोकार नहीं है, मगर उन्होंने हमेशा जो है तस्लीम किया और मैं उस बात को तस्लीम करता हूँ। मुझे उन पर इस अंदाज से फ़ख्र है कि वो तरक्कियाँ करते जा रहे हैं। अगरचे ये बातें मैंने नहीं समझे बताई थी, मेंटोर की हैसियत से मेंटोरिंग शायद मेरी में कसर रह गई होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि आईन पाकिस्तान जो 1973 का है, खुदारा बड़ी कुर्बानियों के बाद हमने बनाया था, पाकिस्तान को दौलत होने के बनाया था। और ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का यकता कारनामा है कि उसने सबको इकट्ठा करके एक मुत्तफ़िक आइन दिया था। फिर मैं आसिफ अली जरदारी को भी क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने 18वीं तरमीम में फिर मुत्तफ़िका तौर पर सारी कौम को इकट्ठा किया। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी सरदार लतीफ़ कोसा की कौमी असम्बली के फ्लोर पर तारीखी तकरीर। आप जानते हैं कि इमरान खान की सेहत के हवाले से कोई अच्छी खबर सामने नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट भी वाज़ेह कर चुकी है कि इमरान खान की रसाई उनके ज़ाती मुआलज तक फराम की जाए। चूँकि इमरान खान की आंख के मुतल्लिक जो खबर सामने आई है उसने पूरी कौम के कान खड़े कर दिए हैं और पूरी कौम इस इंतज़ार में है कि इमरान खान की सेहत ठीक हो जाए।